برائے تعجیل وارث سے فرش عزا ولا اس سے بہتر صلوات پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وہو اول الاولین الآخر الآخرین، اسمع السامعین الابصر الناظرین، احکم الحاکمین الخیر الرازقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی وبارک وسلم علی اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ فقد قال اللہ تبارکہ وتعالی فی محکمہ الکلام المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم اسماء کلہا، صلوات بر محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، عزاداران امام مظلوم، موالیان حیدر کرار، آج کی اس فرش عزا بچھانے میں دام درہم سخن قدم قلم جس نے جو جو کاوش کی ہے جناب سیدہ اسے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ جو جو دعائیں اپنے دلوں میں لے کر آئے ہیں، آج اس فرش عزا کے وارث کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ سیدہ ان تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار فراہم ہو۔ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ، خالق خاک شفا کا صدقہ، طبیب فطرس کا صدقہ، شفائے کاملہ و عاجلہ عطا ہو۔ بزرگوں کے بارے میں قول معصوم میں نے خود پڑھا ہے کہ بزرگ گھر میں ایسے ہوتا ہے جیسے امت میں پیغمبر ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں جو ہمارے یہ پیغمبروں کی طرح بزرگ موجود ہیں، ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر سلامت رہے۔ سب دعاؤں میں بڑی دعا ہمارے ہر عمل سے راضی رہیں حسین کی بہنیں، ہمارے ہر عمل سے راضی رہیں حسین کی بیٹیاں، ہمارے ہر عمل سے راضی رہے حسین کی ماں، اور ہمارے ہر عمل سے راضی رہے فرش عزا کا وارث، اور تعجیل ہو قائم کے ظہور میں۔ آج کی اس مجلس کی بارگاہ سیدہ میں منظوری اور مقبولیت کے لیے ایک بار مل کے صلوات پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ کچھ فاتحہ کے لیے گزارش ہے۔ سید حیدر رضا رضوی سن آف ضامن رضا، عباسی بیگم ڈاٹر آف اختر حسین، سید بابر حسن رضوی سن آف علی احمد، سید فرخ حیدر سن آف سید بابر حسن، اس کے علاوہ سید حسین ولد نثار حسین، اختر بیگم بنت امداد علی، نقی حسین ولد سید حسین، کشور بیگم، عابدہ خاتون بنت سید حسین، محمد علی ابن اکرام حسین، دیگر تمام مرحوم مومنین و مومنات، علی الخصوص شہدائے ملت جعفریہ، اور ہمارے وہ بزرگ علماء جن کی تعلیمات کی وجہ سے آج ہم یہ فرش عزائے امام حسین کی روایات قائم رکھے ہوئے ہیں، جو علماء اس دنیا میں اب موجود نہیں، اور علی الخصوص ان احباب کو اپنے ذہن میں رکھیے جن کا اب دنیا میں کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات رفیع الدرجات، صلوات بر محمد و آل محمد۔
اس ادارے کے بانی جو پہلے صدر بھی تھے وہ انتہائی شدید علیل ہیں، سید خرم رضوی صاحب۔ تمام مومنین سے ذاکر حسین کی حیثیت سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ بارگاہ طبیب فطرس میں خاک کو خاک شفا کر دینے والے حسین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آل محمد بیمار کربلا کا صدقہ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ تمام احباب سے میری گزارش ہے کہ سید خرم رضوی صاحب کے لیے 3 مرتبہ صحت یابی کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ جزاءکم عند ربکم جزاءکم عند الزہراء۔ سید آپ سے راضی رہیں، اجازت ہو تو کچھ بات شروع کی جا سکے سرکار۔ سب سے پہلے تو میں یہاں کے مجلس اعزاء کے انعقاد کرنے والوں کا تہہ دل سے ممنون و متشکر ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ شرف عطا کیا کہ آپ جیسے بہترین عزاداروں ولائی مومنین کی زیارت کا شرف مجھے حاصل ہوا، مجلس پیش کرنے کی سعادت مجھے حاصل ہوئی۔ پاک بی بی سیدہ میری اس عاجز کی یہ نوکری بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، عزاداران امام مظلوم، چونکہ دونوں طرف کا پڑا ہوا ہے، جو ہمارے اپنے ہیں ان کا بھی پڑا ہوا، اور جو کل تک میرے اپنے تھے میں نے ان کو بھی پڑا ہوا ہے۔ تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ بات احباب تک پہنچائی جا سکے جو آل محمد نے ذمہ داری لگائی ہے جب انہوں نے اپنے در کا ذاکر بنایا ہے اور اپنے در کا سجدہ عطا کیا ہے، تو کچھ ایسی باتیں آپ لوگوں تک پہنچائی جا سکیں جو عام طور پر اب ممبر سے بیان نہیں کی جا سکتی یا نہیں کی جا رہی۔ سامعین محترم، پہلی مجلس سے گزارش کرتا ہوں کہ 3 چیزوں کی ضرور حفاظت کیجیے، اپنی نسلوں میں منتقل کیجیے۔ پہلی علی کی ولایت ہے، دوسری خاتون کا حق ہے، تیسرا حسین کی شہادت ہے۔ علی کی ولایت ہمارا ایمان ہے، سیدہ کا حق ہماری غیرت کا تقاضا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے، اور غم مظلوم کربلا ہماری پہچان ہے۔ اس وقت دشمن جس کام پر لگا ہوا ہے اس نے ہمیں علی ولی اللہ پہ لڑانے کی کوشش کی، ہم لڑے بھی۔ اس نے ہمیں حق سیدہ پر گمراہ کرنے کی کوشش کی، ہم گمراہ ہوئے بھی۔ بہت سارے ہمارے ایسے بھائی دوست ہیں جن کے دل میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت احترام کچھ ان لوگوں کے لیے بھی ہے، میں بلا جھجک یہ بات کرتا ہوں۔ لیکن ہمارے پاس ایک چیز ایسی ہے جس پر ہم متفق ہیں اور اتحاد ہے، وہ ایک صدا ہے یا حسین کی۔ میں آپ کے بارگاہ میں نہیں جاتا، آپ میرے بارگاہ میں نہیں آتے۔ میں آپ سے کہتا ہوں فلاں مولانا کو پڑھائیں، آپ کہتے ہیں جی میں فلاں ذاکر کو پڑھاؤں گا۔ لیکن یہی سارے احباب چاہے کسی بھی ادارے سے منسلک ہیں، کربلا میں جاتے ہیں تو ایک صدا پہ اکٹھے ہوتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ تو ہمارے درمیان قدر مشترک جو ہے وہ ہے یا حسین، اور کائنات کو چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، سب کو اگر کسی بات کا خوف ہے تو وہ ہمارے یا حسین پر اکٹھا ہونے کا خوف ہے۔ سب کیجئے گا لیکن حسین پر اکٹھے رہیے گا۔ اپنوں میں غیروں میں ایک عجیب و غریب قسم کا ایک فضا قائم کر دی گئی ہے کہ ہمارے درمیان ممبر و محراب کا تصادم کرانے کی کوشش کی گئی ہے، توجہ ہے یا نہیں؟
یہ ممبر و محراب کا تصادم تو ہونا ہی نہیں چاہیے. قرآن کی آیت ہے, اے حسین تو میرا ذکر کر, میں تیرا ذکر کرتا ہوں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اب نیزے کی نوک سے حسین نے اس کا ذکر کیا, اور کیا بھی ایسے کہ حشر تک یہ وعدہ قائم رہے گا, اور اللہ اپنے حصے کا وعدہ پورا کر رہا ہے. تو جب مسجد آباد دیکھو تو خوش ہوا کرو کہ حسین کا وعدہ پورا ہو رہا ہے. اللہ اکبر, میں کچھ بات کر رہا ہوں. جب مسجد آباد دیکھا کرو تو خوش ہو جایا کرو کہ حسین کا وعدہ پورا ہو رہا ہے, اور جب مجلس آباد دیکھا کرو تب بھی خوش ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا. ہائے ہائے, یہ دونوں ساتھ ہیں. ہم اس امام کے سپاہی ہیں جو جتنا بڑا عزادار ہے اتنا بڑا عبادت گزار ہے. ہم سجاد کے سپاہی ہیں. توجہ کیجئے گا, ہم خلق ہی کربلا کے لیے ہوئے. تو جب خلق ہی کربلا کے لیے ہوئے تو کربلا کے بعد جو ہمارا رہبر ہے ہم اس کا اتباع کیوں نہ کریں؟ سجاد نے درس کیا دیا؟ سجدوں میں خون رویا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بیڑی پہ رکوع اور کبھی طوق پہ سجدہ. سجاد نے یوں سجدوں کے معیار بنائے, سجاد نے یوں سجدوں کے معیار بنائے. وہ خاک جو سجاد کے اشکوں سے ہوئی نم, اس خاک سے خالق نے عزادار بنائے. آئے ہائے ہائے. وہ خاک جو سجاد کے اشکوں سے ہوئی نم, اس خاک سے خالق نے. آل محمد آپ سے راضی رہے. یہ میرا پیغام, میری کوشش ہوتی ہے کہ کہیں کوئی بات ایسی پہنچا سکوں جو آپ لوگوں تک. اس چیز کا مجھے خوف نہیں کہ مجھے آئندہ پڑھائیں گے یا نہیں پڑھائیں گے. خوشامد میں کرتا نہیں. آل محمد نے جہاں چاہا مجھے پڑھوانا میں وہیں پڑھوں گا, چاہے وہ پاکستان ہے چاہے وہ پورا امریکہ ہے. اس چیز کا کوئی خوف نہیں. نہ پیسے کی لالچ ہے, نہ موت کا ڈر ہے, نہ شہرت کی تمنا ہے. روئے زمین پر کوئی ایسا علاقہ نہیں جس میں میرا کلام نہیں پڑھا جاتا. جو جانتے ہیں, ایک سال کے اندر 100 کے قریب نوحے لکھ کے دیتا ہوں. سال کے اندر کم از کم 200 کے قریب منقبتیں میری دوست احباب بچے میرے کلام پڑھتے ہیں. شہرت کی تمنا نہیں ہے, دولت کا لالچ نہیں ہے, کیونکہ جو گھر چھوڑ کے آیا ہوں میں اتنا لوگوں کے تصور میں نہیں جتنا میں لات مار کے آ گیا ہوں. موت کا خوف اس لیے نہیں ہے کہ یہاں بھی حسین وارث ہے وہاں بھی حسین وارث ہے. تین ہی چیزیں ہوتی ہیں نا بھائی جان, وہ تینوں مولا حسین نے کرم کر دیا, تینوں زندگی سے نکال دی. تو اس لیے جو حق بات ہے پسند آئے گی تب بھی حق کہوں گا, پسند نہیں آئے گی کہنا میں نے تب بھی حق ہے. غلط بات میں نے باپ کی نہیں مانی تو آپ کی کیا مانوں گا؟ جو سمجھئے میری بات کو, ناحق تو میں نے باپ کی نہیں مانی تو آپ کی کیا مانوں گا؟ آل محمد راضی رہیں, مسجدیں آباد رکھیں اگر آپ نے حسین کے وعدے کا عہد پورا کرنا ہے, اور فرش عزا آباد رکھیں اگر آپ نے اللہ کا وعدہ پورا کرنا ہے. یہ چھوٹا سا پیغام ہے, سب بھائیوں تک انشاءاللہ پہنچے گا. آل محمد اپنے ذکر سے وابستہ رکھیں, یہ سب سے بڑی دعا. آج چونکہ بادشاہ کا علم برآمد ہونا ہے, جی میں ایسا آیا ہے کہ کوئی ایسی مجلس پڑھی جائے کہ حسین بھی راضی ہو عباس بھی راضی ہو. کسی ایسی ہستی کا انتخاب کیا جائے اپنے موضوع میں رہتے ہوئے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہ ایسی مجلس پڑھوں کہ میری حاضری بی بی سیدہ کی بارگاہ میں قبول. انتخاب کیا ہے میں نے اس شہزادی کا جو شام کی ملکہ ہے, جسے شریکت الحسین کہتے ہیں.
انتہائی مشکل ترین مرحلے ہیں بی بی کے فضائل پڑھنا. جو دنیا فضائل پڑھتی ہے وہ رونری نہیں پڑھتا. یہ آپ 2 دن میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو سب پڑھتے ہیں وہ میں نہیں پڑھتا. میں نے سجدہ ہی جناب سیدہ کے در پہ یہ کیا ہے کہ بی بی اگر آپ نے اپنے بچے کا ذاکر بنانا ہے تو پھر کچھ تحفے بھی عطا کریں جو میں آپ کے، اور یہ ہمارے لیے، میرے لیے تو عطا نہیں ہوتا. یہ جو کچھ ملتا ہے جناب سیدہ کے مجلس میں آنے والوں کے جتنے بھی سامعین ہیں ان کے لیے، ظاہر جو میں پڑھوں گا، جو فکر دوں گا، وہ آپ تک پہنچانے کے لیے عطا ہوتی ہے. دعا کرتا ہوں جناب سیدہ عطا کرتی ہیں. کبھی اس لقب پر غور کیجئے گا، شریکت الحسین. یہ حسین وہ ہے جس کا شریک 14 میں کوئی نہیں ہے. میں نے جملہ کہا تھا، آپ نے توجہ ہی نہیں کی. میرے پاس تمہید نہیں ہوتی، تمہید میں کر چکا جو پیغام دینا تھا. میں مجلس شروع کر رہا ہوں. ایسے جملے ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ تقریر چاہیے ہوتی ہے، میں لمحوں میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. حسین اسے کہتے ہیں جس کی شراکت کی تمنا 1,24,000 انبیاء کرتے ہیں، شریک نہیں ہو سکتے. ہائے ہائے ہائے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں. 1,24,000 انبیاء جس کی شراکت نہ کر سکے اسے حسین کہتے ہیں، اور جو خود کو اکیلی خاتون ہو کے شریکت الحسین منوا لے اسے زینب کہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. آل محمد راضی رہیں. میں بڑے نکات آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں، خاص طور پر جو میری بہنیں بیٹیاں جو ذاکری کرتی ہیں، جو مجالس پڑھتی ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ یہ جملے اپنے پاس نوٹ کریں، اس سے مجالس ترتیب دیں کہ شہزادی ہے کیا، جس کی کنیزی پر آپ کو فخر ہے وہ ہے کیا. جملہ کہہ دوں جناب صاحب، اگر آپ آمادہ ہیں سننے کے لیے. 2 دن کی میری محنت ایک طرف، یہ پہلا جملہ سمجھے کہ آج میں پہلا فضائل کا جملہ پڑھ رہا ہوں. جسے توحید اپنی بقا کے لیے چن لے. میں جملہ کہنے لگا ہوں، سمجھیے گا 2 دن کی محنت کے بعد میں پہلا فضائل کا جملہ پڑھ رہا ہوں. جسے توحید اپنی بقا کے لیے چن لے اسے حسین کہتے ہیں، اور جسے حسین اپنی بقا کے لیے چن لے اسے زینب کہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آل محمد راضی رہے. آپ سے یہ اٹھنے والے ہاتھ جناب زینب سے خیرات لیں. آباد رہیے، آبادی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. جو ضامن بقائے توحید ہے وہ کربلا ہے. جو ضامن بقائے توحید ہے وہ کربلا ہے، اور جو بقائے کربلا ہے اسے زینب کہتے ہیں. وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلُّهَا. سرنامہ کلام کے طور پہ میں نے آیت پڑھی. منبر حسین کو تربت حسین سمجھتے ہوئے، 2 علم کو گواہ کرتے ہوئے جو پڑھا ہے وہ پڑھنے لگا ہوں. بعض اوقات ہوتا ایسا ہے، اظہر حسن زیدی صاحب بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، ان کا کوئی شاگرد خیبر پڑھ رہا تھا. اس نے پڑھی، اظہر حسن زیدی صاحب کے کہا استاد کیسی پڑھی؟ کہتا ہے بیٹا جیسی تو نے پڑھی میں نے کہیں نہیں پڑھی. تو بعض اوقات ایسے ذاکرین بھی آتے ہیں کہ وہ پڑھتے ہیں جو کہیں پڑھا ہی نہیں ہوتا، لیکن میں جو پڑھا ہے اپنے اساتذہ سے اس کی تصدیق کروا کے پڑھتا ہوں. تحریری سند چاہیے تو وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں، تقریری سند چاہیے تو وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں. حجتوں کے بعد، اللہ کی حجتوں کے بعد اس شہزادی کا نام اللہ نے وحی سے رکھا ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں. میں نے عرض کیا پہلا نام محمد جو آدم کو سکھائے گئے، سارے نام ائمہ کے تھے. علی عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بلند، غلط ہے. علی کا مطلب ہوتا ہے لیس فوقہ شیء، جس سے آگے شیء کوئی نہ ہو، جس سے آگے. میں اسی لیے کہتا ہوں نہ اپنے ذہن پہ یوں زور ڈال نور علی، علی علی نہیں رہتا اگر سمجھ آئے.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد نہ اپنے ذہن پہ یوں زور ڈال نور علی. علی علی نہیں رہتا اگر سمجھ جائے یہ نام اللہ نے رکھا لیس فوقہ شے، جس سے آگے شے کوئی نہ ہو. اب مجھ سے سوال نہیں کرنا کہ علی معراج میں پردے کے اس طرف کیوں تھا، کیونکہ پردہ شے ہے اور اللہ کہہ رہا ہے لیس فوقہ شے، اس سے آگے شے جا نہیں سکتی. ہائے ہائے آل محمد راضی رہے، آل محمد راضی رہے. اور یہ اچھا، یہ قرآن کی اسی معراج کی آیت میں ہے کہ وہاں علی تھا. قرآن کی آیت ہے. قرآن کی یہ آیت ختم کہاں ہوتی ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ختم کہاں ہوتی ہے؟ وہو سمیع بصیر. اور اللہ تو سننے اور دیکھنے والا ہے. رسول کہہ رہا ہے میں نے باتیں کی. ہائے ہائے ہائے. دیکھیں تھوڑا سا اندر اترا کرے قرآن کے. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد کو، اور ختم کہاں کر رہا ہے؟ وہو سمیع بصیر، اور وہ تو سننے دیکھنے والا ہے. تو طے ہو گیا کہ محمد باتیں کسی اور سے کرتے رہے، اللہ صرف سنتا رہا اور دیکھتا رہا. ہائے ہائے آل محمد راضی رہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لطف لیجئے ان کا. آل محمد کا ذکر سن کے خوش ہوا کریں، یہ شرافت نسبی کی دلیل ہے. اور میں تو سید اکثر کہتا ہوں ممبر سے کہ علی سن کر جو خوش ہوتے ہیں اللہ ان کی خوشی میں اضافہ کرے، اور جو جلتے ہیں اللہ ان کی جلن میں اضافہ کرے. حیدری میرے پاس رعایت ہے نہیں، میں نے بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے. آپ خوش نصیب ہیں کہ جب آنکھ کھولی تو ایک کان میں اذان دی گئی، دوسرے میں اقامت دی گئی، اس میں بھی علی ولی اللہ سنا، اس میں بھی علی علی سنا. مجھے علی ولی اللہ کمانا پڑا ہے. آل محمد آپ سے راضی رہے. حجتوں کے بعد اگر کوئی نام اللہ نے رکھا ہے تو اس شہزادی کا رکھا ہے. اس گھرانے میں حجتیں جتنی بھی ہیں سب کے نام اللہ نے رکھے، اور اگر کسی کا نام اللہ نے رکھا تو وہ شہزادی ہے. مریم کا نام اللہ نے نہیں رکھا، بتول ہے، عیسیٰ جیسے نبی کی ماں ہے. قرآن ابھی ممبر پہ لے آئیں، مریم کی ماں کہہ رہی ہے انی سمیت مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا. ہائے ہائے میں نے اس کا نام مریم رکھا. اس کا مطلب مریم کا نام اللہ نے نہیں رکھا تھا، ماں کہہ رہی ہے کہ مریم نام میں نے رکھا. اس شہزادی کا نام پوری کتابوں کے حوالے میرے پاس موجود ہے. میں عرض کرنے لگا ہوں، شک کی نجاست دے کے یہاں سے نہ اٹھیے گا، یقین کے ساتھ فضائل سنا کیجئے. آل محمد آپ کی راحتوں میں اضافہ فرمائے. جناب سیدہ کی چادر کا سایہ آپ کے گھروں پہ سلامت رہے. جناب زینب جب دنیا میں تشریف لائی ہیں، شہزادی دنیا میں تشریف لائیں، علی گھر آئے، امیر کائنات گھر آئے. بی بی نے فرمایا، بی بی نے عرض کی یا علی سمہا، علی اس کا نام رکھیے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سرکار نے مسکرا کے کہا اے رسول کی بیٹی، آپ جانتی ہیں کہ میں نے کبھی اپنے رسول پر سبقت نہیں کی. آل محمد راضی رہیں. مشکل باتیں ہیں، آپ پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی. آج میں بڑی مختلف مجلس پڑھنے کے ارادے سے آیا ہوں یہاں، تاکہ جناب عباس کی بارگاہ میں بھی پیش کی جا سکے، امام حسین کی بارگاہ میں بھی پیش کی جا سکے کہ یہ شہزادی ہے کیا. علم اٹھاتے ہو بچانے والی زینب ہے، یا حسین کرتے ہو دینے والی زینب ہے. میں بڑی مشکل منزلوں تک لے کر جا رہا ہوں، سفر کی ابتدا کر رہا ہوں. بی بی آپ جانتی ہیں کہ میں نے کبھی رسول پر سبقت نہیں کی. رسول کو پیغام پہنچایا گیا، رسول تشریف لائے، کہا یا علی نام کیا رکھا؟ کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میں نے کبھی آپ پر سبقت نہیں کی. رسول نے مسکرا کے کہا کہ پھر علی تو بھی جانتا ہے میں نے کبھی اپنے اللہ پہ سبقت نہیں کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.
اے علی پھر تو بھی جانتا ہے کہ میں نے کبھی اپنے اللہ پر سبقت نہیں کی. اچھا میں شیعہ عقیدے پہ ہوتے ہوئے یہ ایمان رکھتا ہوں کہ اگر رسول ایسے بھی نام رکھ دیتے تو میں سمجھ جاتا کہ وحی کے ذریعے ہی رکھا ہے, کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ یہ ہوا و ہوس سے گفتگو ہی نہیں کرتا. توجہ ہے, قرآن کی آیت ہے. اگر رسول ایسے بھی نام رکھ دیتے, میرا یقین تو کامل تھا کہ وحی سے ہی رکھا ہوگا, کیونکہ رسول تو بولتا ہی نہیں جب تک وہ نہ کہے. توجہ ہے نا. لیکن رسول نے نام نہیں رکھا, رسول نے وضو کے لیے پانی منگایا, وضو تازہ کیا. یہ ہمارے لیے درس تھا. یہ وہ گھرانہ ہے جسے وضو کی احتیاج نہیں ہوتی. ہمارے لیے کچھ چیزیں ہیں جو تعلیم کے لیے ہوتی ہیں. یہ ذہن میں نہیں رکھیے گا کہ اگر یہ دعائیں کرتے ہیں تو یہ محتاج دعا تھے. یہ بڑی مشکل منزلیں ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے. یہ اگر دعا کرتے ہیں تو یہ محتاج دعا نہیں تھی, تعلیم تھی. جیسے الحمد آپ پڑھتے ہیں, ہر نماز میں پڑھتے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم پہ رکھ, اور اللہ کہہ رہا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اللہ کس کی عبادت کرتا ہے؟ اللہ کے صراط مستقیم پہ جانا چاہتا ہے. تو نہ اللہ کسی کی عبادت کرتا ہے, نہ اللہ صراط مستقیم پہ جانا چاہتا ہے, بلکہ اللہ تعلیم دے رہا ہے کہ اس سے ایسے مانگو. توجہ رکھیے گا. رسول نے وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, کہا یا علی اللہ کہہ رہا ہے کہ اس بیٹی کا نام زینب رکھ. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد آل محمد. زینب باپ کی زینت. کبھی غور ہی نہیں کیا آپ نے. یہ علی وہ ہے جس کے بارے میں یہی رسول کہتا ہے یا علی انت زین الرحمن, یا علی تو کائنات میں رحمان کی زینت ہے. جو رحمان کی زینت کے لیے باعث زینت ہو سے زینب کہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, آل محمد راضی رہیں, آل محمد راضی رہیں, آل محمد راضی رہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور قرآن کی آیت ہے المال والبنون, مال اور بیٹے دنیا میں زینت کا باعث ہیں. اللہ اکبر, میں بڑی فضیلت پڑھ رہا ہوں شہزادی کی. مال, المال والبنون, مال اور بیٹے. میرے سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, صرف گزارشات کر رہا ہوں, طفل مکتب سمجھ کے یہ قبول کیجئے گا. مال اور بیٹے دنیا میں زینت کا باعث ہیں. علی کا بیٹا بھی عباس جیسا ہے. ہائے 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 ہائے. علی کے بیٹے بھی حسن اور حسین جیسے ہیں. ان سب کے ہوتے ہوئے جو علی کی زینت ہو سے زینب کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے. آل محمد راضی رہے, آل محمد راضی رہے. شہزادی کی چادر کا سایہ رہے آپ کے گھروں پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. جو اتنے شہزادوں کے ہوتے ہوئے علی کی زینت کا باعث ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک واقعہ سنیے. شہزادی کیا ہے, ابھی میں نے آپ کو ایک اور منزل کی طرف لے کر جانا ہے. وہ شہزادی کی فضیلت آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی. معراج کا سفر کریں گے آپ, لطف آئے گا آپ کو جناب عباس کے در پہ سجدہ کرتے ہوئے. میری بیٹیوں کو لطف آئے گا اپنے آپ کو کنیز زینب کہتے ہوئے. توجہ کیجئے گا. ایک روز سرکار امام علی مقام امام حسین قرآن پڑھ رہے تھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب آپ نے یہ جملہ برائے جملہ سن لیا. اس کو ایسے دیکھیے کہ روح قرآن قرآن کے جسم کی تلاوت کر رہا تھا. ہائے ہائے ہائے. ناطق صامت کی تلاوت کر رہا تھا. کتابوں کے جملے ہیں جاءت زینب الکبریٰ, جناب زینب کبریٰ تشریف لے آئیں. امام حسین نے کیا کیا؟ فوضع القرآن علی الارض وقام لها اجلا, قرآن زمین پر رکھ دیا, بہن کی تعظیم کے لیے جلدی سے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر.
جس کی تعظیم میں رسول اٹھے اسے بطول کہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. اور جس کی تعظیم کے لیے حسین اٹھ کے کھڑا ہو جائے اسے زینب کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا مقام ہے شہزادی کا. سرنامہ کلام کے طور پر یہ جو ہدایت پڑھی اس سے میں نے اسم ثابت کیا. 3-4 دن سے دونوں دنوں سے گزارش کر رہا ہوں. یہ جو عزاداری ہے یہ کام ہمارا نہیں ہے, کام اس کا ہے, وعدہ حسین کا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اے حسین تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں. اللہ کا وعدہ حسین سے ہے. ائمہ کی تعلیمات اس بات پر متفق ہیں. کسی بھی معصوم سے پوچھا گیا, کوئی بھی تفسیر معصوم اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے مخاطب کون ہے, تو معصوم فرماتے ہیں کہ اس سے مخاطب حسین ہے. سنا کی نوک پر حسین نے اس کا ذکر بلند کیا. ایک حصے کا وعدہ پورا ہو گیا. میں بڑی باریک منزل میں لے آیا ہوں آپ کو. دوسرے طرف کا وعدہ پورا ہونا ہے, اور آج مجلس حسین کا انعقاد یہ بتا رہا ہے, نمازوں کا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ حسین کا وعدہ پورا ہو رہا ہے. مجلس کا انعقاد بتا رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن شرط سے مشروط ہوتا ہے. جیسے ہی ایک طرف کی شرط پوری ہو جائے, لازم ہے کہ دوسری طرف کی شرط بھی فوراً پوری ہو جائے. میں نے کوئی شرط لگائی تھی کہ بھائی میں آؤں گا, سید صاحب نے مجھے بلایا, سید صاحب نے کہا آپ آؤ گے تو یہ ہوگا. اب میں آ گیا تو ان کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے اسی وقت جس وقت میں آ گیا. اللہ اکبر. سید لطف لیں گے آپ احباب جو بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ میرے جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے دعاؤں کے لیے یہ جملہ پڑھ رہا ہوں. ایک طرف کا وعدہ تو نیزے پہ پورا ہو گیا, اب اللہ کو چاہیے کہ اپنے حصے کا وعدہ وہیں سے پورا کرے. ایک طرف کا وعدہ پورا ہو رہا ہے نیزے سے, فَاذْكُرُونِي ہو رہا ہے, اذکرکم بھی ہو رہا ہے. ہو کہاں رہا ہے؟ میں 4 مصروں سے کی ہیلپ لیتے ہوئے, مدد لیتے ہوئے اپنی بات آسان کر دوں. یہ مرتبہ بڑا ہے زمین آسمان سے, یہ مرتبہ بڑا ہے زمین آسمان سے, حد کمال آگے ہے حد گمان سے. زینب کا مرتبہ ہے کہ خود رب کردگار ذکر حسین کرتا ہے اس کی زبان سے. ہائے ہائے. جو سمجھ کے بولے ہیں بھائی میں ان سے راضی ہوں, آل محمد راضی رہیں. جو پہنچے ہیں بھائی انہیں میرا سلام ہے, بیوی زینب راضی رہیں آپ سے. اللہم صلی علی محمد. وعدہ کیسے پورا ہو رہا ہے؟ نیزے کی نوک سے حسین اس کا ذکر کر رہا ہے, نیزے کے نیچے زینب حسین کا ذکر کر رہی ہے, وہاں سے فَاذْكُرُونِي ہو رہا ہے, یہاں سے اذکرکم ہو رہا ہے. ہائے 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 ہائے. اچھا چلیں, آپ نے یہ کہا ہوگا یار یہ تو ایک شاعر ہے, پتہ نہیں کہاں سے شعری تخیلات نکال کے لے کر ہم پر ٹھوس رہا ہے. کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے. ایک تو قرآن جب کہہ رہا ہے کہ فَاذْكُرُونِي اذکرکم, تو وعدہ اسی وقت سے پورا ہونا چاہیے. نور علی اس کی دلیل کیا ہے؟ بی بی سیدہ کی بارگاہ سے اتنی بڑی دلیل عطا ہوئی ہے کہ پہاڑ ہلا سکتے ہو, دلیل رد نہیں کر سکتے. میں دلیل پیش کر رہا ہوں, جس کے دل میں ذرا سی بھی ولا کے شمع ہے انشاءاللہ تعالی وہ پرواز کرے گا میرے ساتھ. ذرا مل کے مجھے بتائیے کہ شہزادی کس لہجے میں بات کر رہی تھی. جو ہاتھ اٹھے ہیں خیرات لیں جناب زینب کی بارگاہ سے. سب اس بات پہ متفق کہ لہجہ علی کا تھا. میں سمجھ گیا اللہ جب بھی بولتا ہے علی کے لہجے میں بولتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. آل محمد راضی رہے, آباد رہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج.
اللہ پردوں میں بولے تب بھی علی کے لہجے میں بولتا ہے، اللہ بازار میں بولے تب بھی علی کے لہجے میں بولتا ہے۔ یہ تھی ایک دلیل۔ دوسری دلیل دے رہا ہوں، اتنی ہی بڑی وزنی سیدہ کے در کی خیرات ہے، میری اوقات نہیں ہے ان باتوں کی، میں بالکل حقیر فقیر آدمی ہوں، یہ سیدہ عطا کر دیتی ہیں۔ یہ ہو گئی ایک دلیل کہ اللہ جب بھی بولتا ہے علی کے لہجے میں بولتا ہے۔ دوسری دلیل اس سے بھی ایک منزل آگے کی پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو جناب زینب کلام کر رہی تھی، یہ کار پروردگار انجام ہو رہا تھا، اللہ کا کام تھا، آدھا وعدہ تھا جو پورا ہو رہا تھا۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل یہ ہے کہ وقت کی دو حجتیں موجود ہیں۔ اب میرے ساتھ تعاون کیجیے گا، اب میرے ساتھ تعاون کیجیے گا۔ دو حجتیں، دو امام موجود، دونوں خاموش۔ اب جملہ وصول کیجیے گا، مجھے آپ کی سماعت پر پورا اعتماد ہے۔ دو حجتیں خاموش کیوں؟ جب اللہ بول رہا ہوتا ہے حجتیں چپ ہوتی۔ ہائے 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 ہائے، مل کے سلامی پیش کرے اپنی شہزادی کو، نعرہ حیدری، آل محمد راضی رہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ آل محمد راضی، یہ ہے میری شہزادی جسے اللہ اپنے کام کے لیے منتخب کر لے، ہائے ہائے، جسے بقائے کربلا کے لیے اللہ چن لے، توحید اپنی بچاؤ کے لیے، اپنی پناہ کے لیے، اپنی بقا کے لیے جس کا انتخاب کرتی ہے اسے حسین کہتے ہیں، اور وہی توحید کربلا کی بقا کے لیے جسے چنتی ہے، ہائے ہائے ہائے۔ بولی ہیں علی کے لہجے میں۔ اس گھر میں ایک لہجہ اور بھی تھا، اس میں کیوں نہیں بولی؟ لہجہ وہ بھی توحید کا ہے۔ میں 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، علی کے لہجے میں بولی ہیں، بس یہ خیر ہوئی۔ اتنا منفرد تخیل ہے سرکار، آپ ماشاءاللہ مجھ سے بہتر علماء کو، مجھ سے بہتر شعراء کو سماعت فرماتے ہیں۔ اتنا منفرد بی بی سیدہ نے عطا کیا کہ جتنا بھی اپنی اوقات پہ ناز کروں وہ کم ہے۔ علی کے لہجے میں بولی ہیں، بس یہ خیر ہوئی، یہ خیر ہوئی۔ علی کے لہجے میں بولی ہیں، بس یہ خیر ہوئی۔ درے عذاب خدا ورنہ کھولتی زینب۔ جناب سجاد کے کتنے نوکر بیٹھے ہیں، جناب زینب کے کتنے غلام بیٹھے ہیں، میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں۔ علی کے لہجے میں بولی ہیں، بس یہ خیر ہوئی۔ درے عذاب خدا ورنہ کھولتی زینب، درے عذاب خدا ورنہ کھولتی زینب، قیامت آتی قیامت سے پہلے نور علی، اگر بطول کے لہجے میں بولتی زینب۔ ہائے ہائے ہائے، آل محمد راضی رہے۔ اگر بطول کے لہجے میں بولتی زینب، اگر بطول کے لہجے میں، وہ وقت ختم ہو گیا۔ نظم کے صرف میں نے 2 بند پڑھنے ہیں اور آپ لوگوں سے اجازت۔ میرا ایک انداز ہے، آل محمد آپ سے راضی رہے۔ یہ گھرانہ سوچنے کے لیے نہیں ہے، ماننے کے لیے۔ نہ انہیں اللہ کہنا ہے، نہ ان پہ شک کرنا۔ اللہ کہا تب بھی شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، شک کیا تب بھی شیعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہم صلی علی جو گما سے ہے سوا وہ حد امکانی ہے۔ یہ بی بی جو ہے، جو گما سے ہے سوا وہ حد امکانی ہے۔ یہ ترجمان چہرہ رب ہے سو لافانی ہے۔ یہ مجلس شبیر کی اس دہر میں بانی ہے۔ یہ میں مصرع پڑھ رہا ہوں، ثانیے 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 بنت نبی ہے اور لاسانی ہے۔ یہ ہائے ہائے ہائے، ثانیے بنت نبی ہے اور لاسانی ہے۔ یہ کیوں نہ وہ زینب خدا کے عکس کا عکاس ہو۔ عباس کے نوکر بیٹھے ہو، مصرع پڑھنے لگا ہوں۔ کیوں نہ وہ زینب خدا کے عکس کا عکاس کو، جس کے دربانوں میں شامل حضرت عباس ہو۔ ہائے ہائے ہائے، جس کے دربانوں میں شامل حضرت کربلا مقدر لکھنے والی ہے،
جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا اور ڈاکٹر اسے جواب دے دیتے ہیں تو حسین کے در پر چلے جایا کرو، ٹھیک ہو جایا کرے گا، لیکن مانگو خلوص سے، قبر سمجھ کے مت جایا کرو، زری سمجھ کے مت جایا کرو، حسین سمجھ کے جایا کرو۔ ہمارے نقص ہے یہ، عقیدے میں تھوڑی سی کمی ہے۔ علم کو جھنڈا سمجھ کے مت جایا کرو، عباس کا ہاتھ سمجھ کے مانگا کرو۔ عالم تقی بہجت صاحب سے کسی نے سوال کیا تھا کہ قبلہ جب یہ ہوا نہیں بھی چل رہی ہوتی پرچم ہل رہا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ قبلہ نے فرمایا تھا کہ یہ زندہ وجود ہے، یہ سانس لیتا ہے، اس وجہ سے اس کا پرچم ہلتا ہے۔ آل محمد راضی رہے، اس یقین کے ساتھ جایا کرو۔ آل محمد راضی رہے۔ رن میں ہر ایک ناصر و یاور کا لڑنا اور ہے، میں سب بند چھوڑ رہا ہوں، چند بند پیش کرنے ہیں۔ رن میں ہر ایک ناصر و یاور کا لڑنا، یہ جو میں نے کہا نا یقین سے جا کے مانگا کرو۔ میرے پاس ہونڈا گاڑی ہے، کسی کے پاس لیگزس ہے، کسی کے پاس مرسڈیز ہے، کسی کے پاس ٹویوٹا ہے۔ کوئی پارٹ خراب ہو گیا، گاڑی چل نہیں رہی، کمپنی بھیج دی گاڑی، انہوں نے پارٹ بدلا، واپس بھیج دی۔ آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ مرسڈیز نے معجزہ کر دیا، توجہ ہی نہیں کیا آپ نے، ٹویوٹا نے معجزہ کر دیا، توجہ ہے یا نہیں؟ بھائی جس نے پہلے بنایا تھا اس نے دوبارہ بنا دیا، تو کون سا معجزہ؟ اس یقین سے جاؤ مولا حسین کے پاس۔ کریم کہتے ہی اسے جو سوال کی شرمندگی سے بھی بچا لے۔ آل محمد راضی رہو، اس یقین سے جایا کرو، جو پارٹ خراب ہے وہ حسین بدل دے گا، پہلے بھی اسی کے لیے بنے تھے، اسی کی وجہ سے بنے تھے، پھر بنا دے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جاؤ یقین سے۔ قبر سمجھ کے جاؤ گے تو قبر سے کچھ نہیں ملتا، زری سمجھ کے جاؤ گے تو لوہے کی جالی سے کچھ نہیں ملتا، جھنڈا سمجھ کے جاؤ گے تو جھنڈے سے کچھ نہیں ملتا۔ علم کو عباس کا ہاتھ سمجھ کے جایا کرو، زری کو تربت امام حسین کو تربت سمجھ کے نہیں، حسین سمجھ کے جایا کرو۔ چھوڑ دیے میں نے سارے فضائل، صرف دو بند پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ہو کے خاتون قصر کفر کو یہ ڈھا گئی، یہ بندھے ہاتھوں سے غازی کا عالم لہرا گئی۔ میری بڑی قیمتی نظم ہے، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پیش کروں گا، چھوڑ دیے میں نے نظم۔ دو بند اس کے صرف پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ بن کے خوف مرگ جاری تھا بندے ہاتھوں کا خوف۔ یہ اپنا ذرا مشاہدہ کیجئے گا، ہاتھ بندے ہوئے ہیں، صرف اپنا۔ آل محمد نے سرکار ایسی عطا کر دی ہے کہ ساری عمر سجدے میں گزار دوں شکرانہ نہیں پورا ہو سکتا۔ دو بند میں پڑھ رہا ہوں۔ بن کے خوف مرگ جاری تھا بندے ہاتھوں کا خوف، خوف لشکر پر بھی بھاری تھا بندھے ہاتھوں کا خوف۔ بہت توجہ، بڑی باریک بات کرنے جا رہا ہوں، بیت سنیے گا، سب بھول جائیے گا، مجھے یقین ہے یہ بیت آپ بھول ہی نہیں سکتے۔ خاص طور پر جو میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، یہ بیت میری نہیں بھولیں گی۔ شعر یاد نہیں ہوگا، تخیل یاد رہے گا کہ ایک فقیر آیا تھا مولا کا، بی بی کے در کا جاروب کش ایک آیا تھا، وہ کچھ پڑھ کے گیا تھا، تخیل یاد رہ جائے گا۔ بن کے خوف مرگ جاری تھا بندے ہاتھوں کا خوف، خوف لشکر سے بھی بھاری تھا بندے ہاتھوں کا خوف۔ کیا بتاؤں کتنا کاری تھا بندے ہاتھوں کا خوف، نسل سفیانی پہ طاری تھا۔ میں بیت پڑھنے لگا ہوں، جس نے جناب سیدہ کی بارگاہ سے خیرات لینی ہے ہاتھ اٹھا کے خیرات مانگیے گا۔ داد آپ مجھے دے چکے، داد کی میں آپ سے تمنا نہیں کر رہا، واہ کریں گے اس پہ بھی سیدہ آپ کو خیرات دیں گی، ہاتھ اٹھاؤ گے اس پہ بھی سیدہ خیرات دیں گی۔ میں بیت پڑھنے لگا ہوں، ہاتھ بندے ہوئے ہیں، توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا۔ ایک تماچا، بی بی آئی ہیں، بندے ہوئے ہاتھ ہے، خوف طاری ہے بندے ہوئے ہاتھوں کا۔ کیا ہو رہا ہے؟ ایک تماچا ہر رخے باطل پہ جڑنے آ گیا، یوں لگا غازی کٹے ہاتھوں سے لڑنے آ گیا۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے، آل محمد راضی رہے۔ اللہ اکبر، سرکار آپ آباد رہیں۔
یہ بزرگوں کا سایہ سلامت رہے. یہ اٹھنے والے ہاتھ صرف سیدہ سے خیرات لینے کے لیے اٹھتے ہیں. آل محمد راضی رہیں. ایک تماچا ہر رخ باطل پہ جڑنے آ گیا. یوں لگا غازی کٹے ہاتھوں سے. اللہ اکبر. بی بی آ گئی شام. اب ہوا کیا؟ قصہ بغضوریا انجام تک پہنچا دیا. آخری بند ہے. قصہ بغضوریا انجام تک پہنچا دیا. منکروں کو دین کے پیغام تک پہنچا دیا. اللہ اکبر. منکروں کو دین کے پیغام تک پہنچا دیا. صبر کو معراج دے کر بام تک پہنچا دیا. صبر کو معراج دے کر. آپ آباد رہیے سرکار. صبر کو میرا ایک ایک مصرے میں ایک ایک مجلس ہے. بڑی محنت سے مانگا ہے جناب سیدہ سے. میری اوقات نہیں ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں, یہ میں نے نہیں لکھا. مانگا, بی بی نے عطا کر دیا. ان کا بہت ممنون و متشکر ہوں. توجہ کیجئے گا. قصہ بغضوریا انجام تک پہنچا دیا. منکروں کو دین کے پیغام تک پہنچا دیا. صبر کو معراج دے کر بام تک پہنچا دیا. کربلا کو دے کے وسط شام تک پہنچا دیا. اللہ اکبر. بی بی کے در کا سجدہ بہت جلد نصیب ہو سب کو. دعا کیجئے گا آج کی مجلس میں کہ جلد از جلد وہ رستے کھلے, ہم بی بی کے در پہ جا کے سجدہ کریں. بی بی کے در پہ جا کے عباس کا پرسہ پیش کریں. توجہ کیجئے گا. کربلا کو دے کے وسط شام تک پہنچا دیا. سید اب وہی نہیں بولے گا جسے بولنے کی توفیق اللہ نے نہیں دی. جو بول سکتا ہوگا اور بولنے کی توفیق آل محمد نے دی ہوگی, میں بیعت پڑھ رہا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ وہ ضرور میری تائید میں بولے گا. واہ کرے گا فضائل علی میں لکھا جائے گا, آہ کرے گا جناب سیدہ کی مظلومیت میں لکھا جائے گا. میں بیعت پڑھنے لگا ہوں. کربلا شام میں آ گئی. کربلا کو دے کے وسط شام تک پہنچا دیا. تو ہوا کیا؟ خوف ایسا تھا کہ خود الٹا بیان دینے لگے. ہائے ہائے. توجہ کیجئے گا, فیصلہ کیجئے گا کہ کوئی خیرات عطا ہوئی ہے. خوف ایسا تھا کہ خود الٹا بیان دینے لگے. جو نمازوں کے تھے منکر وہ عزا دینے لگے. ہائے 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 ہائے. اللہم صلی علیہ. یا خوف ایسا تھا کہ خود الٹا بیان دینے لگے. جو نمازوں کے تھے منکر, جو نمازوں کے تھے منکر وہ اذان دینے لگے. آل محمد کے ساتھ مظلومیت کی انتہائی یہی رہی. کلمہ بھی پڑھتے رہے, کلمے کو ذبح بھی کرتے رہے. آج ہمارے گھر میں جتنا حسین ہے یہ اسی شہزادی کی دین ہے. علم برآمد ہونا ہے. کل مولا حسین جناب عباس پڑھا تھا. آج مجھ پر واجب تھا کہ میں اس علم کو بچانے والی کا ذکر کروں. کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم کربلا. جیسے فضائل میں کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسے گوشے آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں, اسی طرح مصائب میں بھی کوشش کی. بی بی سے مانگا, کتابیں پڑھی. سرکار آپ اتنے بڑے علماء کے ساتھ آپ کی ساری عمر گزر گئی. آپ میری تائید کیجئے گا, ابھی تک 5 سے 6% سے زیادہ مقتل نہیں پڑھا جا سکا. 93% مصائب ایسے ہیں جو آج تک پڑھے ہی نہیں جا سکے. جناب سجاد کا فرمان ہے, مولا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن میں آیا مودت نازل ہوئی. اللہ نے ہماری محبت امت پر فرض کی. اگر ہمارے لیے آیا ظلم بھی نازل ہوتی تو اس سے بڑھ کر ظلم نہیں کیا جا سکتا تھا. ہمارے لیے محبت مانگی گئی. اگر کوئی ظلم کی آیت بھی نازل ہوتی تو
اس سے بڑھ کر ظلم ہم پہ نہیں ڈھایا جا سکتا۔ عزاداروں، جب علم اٹھتا ہے نا، میں نے بڑے عارفوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، بڑی درگاہوں کے سجدے کیے ہیں، ہر عارف کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ یہ علم اکیلا نہیں اٹھتا۔ اس کے ساتھ دو حسرتیں ضرور اٹھتی ہیں، ایک زینب کی چادر کی حسرت، ایک سکینہ کے پانی کی حسرت۔ اجرکم علی اللہ۔ سیدہ راضی ہو جائیں آپ سے، کوئی غم نہ ہو غم۔ یہ عزادار جو ہائے کرتے ہیں نا، خدا کی قسم میں نے خود کتابوں میں پڑھا ہے، یہ آپ کی ہائے جناب سیدہ کی مظلومیت کی گواہی میں لکھی جاتی ہے۔ حشر کا میدان ہوگا، آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کا نام پکارا جائے گا کہ فلاں شخص کو بلایا جائے، یہ سیدہ کی مظلومیت کی گواہی دینے والا تھا۔ وہ شخص رو کے کہے گا کہ بار الہ، میں تو 1400 سال بعد پیدا ہوا تھا، میں نے تو نہ در جلتے دیکھا، نہ بی بی کو تازیانے لگتے دیکھے، میں نے کب گواہی دے دی؟ آواز قدرت آئے گی، تو نے حسین کی مجلس میں ہائے نہیں کی تھی؟ ہائے کر دیا کرو، ہائے کر دیا کرو، ہائے کر دیا کرو۔ سیدہ راضی ہو جائیں آپ سے۔ علم کے ساتھ دو حسرتیں ضرور اٹھتی، زینب کی چادر کی حسرت، سکینہ کی پیاس کی حسرت۔ ابھی نہیں لالا علم، جب میں کہوں گا تب لانا۔ ان دنوں میں مصائب نہیں پڑھنے تو کب پڑھنے؟ جس محرم کا انتظار کر رہے تھے ختم ہو گیا۔ میں ایک سال ایران میں ایک سید زادے کی قبر پہ تھا، 9 ربیع الاول آ گیا، جشن منایا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا ایک ملنگ تھا جس کے پھٹے پرانے کپڑے تھے، زارو قطار رو رہا تھا، وہ سید کی قبر پہ ٹکرے مار مار کے رو رہا تھا۔ ہم نے اسے دلاسا دیا، ہم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ آج خوشی کا دن ہے۔ ماتم جس نے جملہ کہا ہے سونے نہیں دیتا، کہتے کیسی خوشی، 2 مہینے 10 دن جو پاک ہستیاں میری مہمان تھی وہ آج چلی جائے گی۔ ہم نہیں رو سکے، ہماری خمیر میں خاک شفا ہے، مگر ہم حسین کو نہیں رو سکے۔ بی بی ہمیں معاف کر دینا، ہم اکبر و قاسم کا ماتم نہیں کر سکے، ہم عباس کے کٹے شانوں کا ماتم نہیں کر سکتے۔ کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم کربلا۔ عزاداران امام مظلوم، یہ جو سکینہ ہے نا، یہ نام رکھا ہے جناب عباس نے۔ میری اپنی تحقیق ہے، منبر حسین پر پیش کر رہا ہوں۔ اس شہزادی کا اپنا نام ہے فاطمہ، جو حسین نے رکھا۔ آل محمد کی ایک روایت ہے، بچوں کے نام علی پہ رکھتے تھے، بچیوں کے نام فاطمہ رکھتے تھے۔ کتابوں میں اس شہزادی کا ایک نام رقیہ ملتا ہے، رقیہ نام شام والوں نے رکھ دیا تھا، نام آتا نہیں تھا۔ کوئی پوچھتا تھا کون سی بچی، کہا وہ جو ہر وقت رقت میں رہتی ہے۔ کثرت سے رقت کرنے والی کو رقیہ کہتے ہیں، وہ بچی جو ہر وقت روتی رہتی۔ یہ نام سکینہ رکھا تھا جناب عباس نے، اور کیوں رکھا تھا؟ جناب عباس سکینہ کو اپنے سینے پر سلاتے تھے،
یا ایتھا النفس المطمئنہ والی کل کی مجلس یاد ہے نا؟ اللہ جسے سکون کی سند دے اسے حسین کہتے ہیں، حسین جسے اپنا سکون کہے اسے عباس کہتے ہیں۔ عباس سکینہ کو سینے پہ سلاتے تھے، حسین پوچھتے تھے اے عباس جب بھی تو سکینہ کو سینے پہ سلاتا ہے خود سو جاتا ہے؟ عباس کہتا ہے مولا سکینہ میرے سینے کا تعویذ ہے، میرا نفس مطمئن ہو جاتا ہے، مجھے سکون ہو جاتا ہے۔ عباس کے سکون کو سکینہ کہتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ آل محمد راضی رہے۔ کربلا سے شام تک پورے دعوے کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ یہ دو علم میرے گواہ ہیں، آپ میں آیا بیمار امام میرا گواہ ہے، بیویوں میں آئی شہزادی میری گواہ ہے۔ آل محمد کے گھرانے کے کسی بچے نے شام تک پانی نہیں پیا۔ غلط پڑھوں سیدہ میری شفاعت نہ کریں۔ آل محمد کے گھرانے کے کسی بچے نے شام تک پانی نہیں پیا۔ سن سکو گے میں مصائب پڑھوں جملہ؟ جب بھی رستوں میں قافلہ روکا جاتا تھا لعین پہلے پورے لشکر کو پانی پلاتے تھے۔ اس کے بعد تھالوں میں جانوروں کو پانی پلاتے تھے۔ جب سب سیر ہو جاتے تھے جانوروں کا پانی سکینہ کے سامنے لے آتے تھے۔ جو اصحاب کے بچے ہوتے تھے وہ پانی پی لیتی تھی۔ عزاداروں سکینہ کیا کرتی تھی؟ سکینہ دوڑ کے وہاں چلی جاتی تھی جہاں عباس کا سر رکھا ہوا تھا۔ چچا آپ کے بعد ظالم ہمیں جانوروں سے بچا پانی۔ یا حسین کوئی غم نہ ہو، تحمل سے۔ آل محمد راضی، مولا عباس راضی ہو جائیں آپ سے۔ مانگ لو جو دعائیں مانگنی ہے، جھولی اٹھا کے دعائیں مانگو۔ آل محمد راضی۔ میں سرکار ذاکری کی تاریخ کا مصائب کا سب سے بڑا جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ میں نے قبلہ جوہری صاحب کے سامنے یہ جملہ پڑھا تھا گھر میں، ان کے چیخ نکل گئی تھی، اللہ آپ کی ملاقات ہے پوچھ لیجئے۔ میں پوری مقاتل کے مطالعے میں یہ اندازہ نہیں کر سکا کہ حسین کے جسم میں زخم زیادہ تھے یا سکینہ کے چہرے پہ نیل زیادہ تھے۔ ہائے حسین، ماتم کرو ماتم کرو ماتم کرو۔ میں یہ طے نہیں کر سکا کہ حسین کے جسم میں زخم زیادہ تھے یا سکینہ کے گالوں پہ تماچوں کے نشان زیادہ تھے۔ آل محمد راضی رہے۔ مدینے میں سجاد نے، میرے مولا نے ایک شخص کو وضو کرتے دیکھا تھا۔ وضو کرتے دیکھتے رہے، خون روتے رہے۔ نمازی نے وضو ختم کیا، قدموں پہ گر گیا، کہا مولا غلط کر رہا تھا، ٹھیک کرا دیتے، آپ امام ہے۔ کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تو وضو ٹھیک کر رہا تھا یا غلط کر رہا تھا، جتنے پانی سے تو نے وضو کیا اتنا پانی مجھے زندان میں مل جاتا، میں اپنی سکینہ کو غسل دے دیتا۔ اے حسین، مولا عباس راضی رہیں۔ دعا کرو، دعائیں کرو، دعائیں کرو، اپنے حق میں بھی دعائیں کرو، ہائے کرتے رہو۔ عزاداروں ہر بی بی نے خیمہ چھوڑا۔ آپ سنتے ہیں نا 3 بیویوں کے بال 3 جگہ سفید ہوئے، سنتے ہیں سیدہ کے بال سفید ہو گئے، سنا ہے آپ نے، یقین ہے جناب زینب کے بال سفید ہوئے، یقین ہے جناب سکینہ کے بال سفید ہوئے۔
بیویوں کے بال سفید کہاں ہوئے تھے؟ سیدہ دربار سے پلٹی بال سفید ہو گئے تھے. جناب زینب کے بال شام غریباں میں سفید نہیں ہوئے. جس وقت سرکار عباس اجازت لینے کے لیے آئے ہیں، بی بی نے ماتھا چوم کے کہا قد صدقت امیر المومنین، بے شک میرے بابا امیر المومنین سچ کہتے تھے. عباس قدموں پہ گر گئے. شہزادی مجھے بھی بتائیں میرے بابا کیا کہتے تھے؟ کہا عباس بابا کہتے تھے تیری چادر چھن جائے گی، تیرے ہاتھوں میں رسن پڑ جائے گی. میں کہتی تھی بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کی چادر کون چھینے گا، اس کے ہاتھوں میں رسن کون پہنائے گا. آج یقین ہو گیا. آج رکم اللہ. 2 لمحے اور یہ بندے ہوئے ہاتھ ہیں. 2 لمحے اور عباس مقتل میں گئے. عباس نے زین چھوڑی. خیمے میں خبر آئی. جب بھی کسی کی خبر آتی تھی کوئی ماتم کرتا تھا واہ محمدہ، کوئی کہتا تھا واہ غربتہ، کوئی کہتا تھا واہ علیہ. لیکن جب عباس کی خبر آئی شہزادی نے واہ محمدہ نہیں کہا، واہ غربتہ نہیں کہا، واہ علیہ نہیں کہا، کہا واہ حجابہ، ہائے میری چادر. زینب کے بال سفید ہو گئے. سکینہ کے بال کہاں سفید ہوئے؟ آخری جملے یہ بندے ہوئے ہاتھ ہیں. میں نے بشارت کا ایک مصائب پڑھنا ہے جو جناب رباب نے خود بتایا ہے. حوصلے سے سنیے. جناب سکینہ واحد شہزادی ہے جس نے عصر عاشور خیمہ چھوڑ دیا تھا. پوچھئے گا علماء سے، جس وقت آندھیاں چلنا شروع ہوئیں، آواز لگی قد مارے گیا حسین، غریب زہرا قتل کر دیا گیا، سکینہ نے خیمہ چھوڑ دیا. اس مقام پر آئی جہاں شمر خنجر چلا رہا تھا. 4 قدم پر سکینہ رکی رہی. اب جس کے دل میں، جس کے سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے، میں اس کے لیے مصائب کا جملہ پڑھ رہا ہوں. بی بی جب 4 قدم تک پہنچ گئیں تو آگے کیوں نہیں گئیں؟ بی بی یقیناً کہیں گی جہاں تک شمر کا ہاتھ پہنچتا تھا. یا حسین، یا حسین. بی بی کھڑی رہی. کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم کرو. شمر نے سر کاٹا. جناب زینب نے سکینہ سے پوچھا تھا بیٹی جب تجھے یقین تھا کہ بابا کا سر نہیں بچے گا تو کھڑی کیوں رہی؟ کہا پھپھی اماں میں سوچ رہی تھی ظالم سر کاٹ کے چلا جائے گا، میں اپنے ہاتھوں سے بابا کا خون صاف کروں گی، مگر ظالم نے کیا کیا؟ نجس ہاتھ حسین کی زلفوں میں، سر اٹھا کے آگے آگے، سکینہ پیچھے پیچھے، اور نہ اٹھا، تجھے اٹھانا نہیں ہے. ہائے سکینہ، ہائے عباس. شہزادی کے بال سفید ہو گئے. آخری جملہ، اب نہیں رونا تو کب رونا ہے. ختم ہو گئی عزاداری. جا رہی ہیں سواریاں، جو پرزہ دے سکتے ہو دے دو سید. عزادارو آپ نے اکثر سنا ہے، بڑے بڑے علماء سے سنا. یہ جملہ میں، یہ بندے ہوئے ہاتھ ہیں جو میری بہنیں بیٹیاں پردے میں بیٹھی ہیں، یہ جملہ میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں. میری بیٹیوں، میری بہنوں، ہائے کر کے یا سکینہ کہہ دینا، یا رباب کہہ دینا. مولا تمہاری جھولیاں آباد رکھیں.
जिनकी बेटियां हैं कनीजान सकीना में शुमार हों, जिनकी औलाद नरीना है गुलामान अली असगर में शुमार हों। ये मैं अपनी बेटियों बहनों के लिए जुमला पढ़ रहा हूं, बिशारत का जुमला है। आपने सुना ना शाम गरीबा में बीबियां सज्जाद के पास आईं, इसके बाद मैं कुछ पढ़ नहीं सकूंगा। हर बीबी ने सज्जाद से पूछा जल के मर जाएं या निकल जाएं। आपने सुना मौला ने हुक्म दिया बालों से चेहरे छुपा लो। कहा मौला इमाम है, बालों से चेहरे छुपा लिए, बाल कैसे छुपाएं? खाक उठाई, एक एक मुट्ठी खाक बालों में डाल दी। कहा बाल चेहरों का पर्दा, खाक बालों का पर्दा। बीबियों बाहर निकल जाओ। आपने शाम गरीबा का एक मसाइब हर जाकिर से सुना, हर मौलवी से, हर आलिम से सुना। सबसे छोटी शहजादी ने कहा कि मेरे बाल छोटे हैं। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, हाय कर देना। जिसे समझ आए वो एक दफा सीने पे हाथ मार देना। जनाब रुबाब आपसे राजी हो जाएंगी। अज़ादारों, सकीना ने कहा जाकिर पढ़ते हैं, मौलवी पढ़ते हैं, मेरे बाल छोटे हैं। एक सैयदजादी हैं, अभी इंतकाल हुआ है, निगार नकवी, इस्लामाबाद में क़याम था। मुझे अपना छोटा भाई समझती थी। मैं कनीज़ की औलाद हूँ, उनकी शफ़क़त थी, मुझे अपने छोटे भाइयों में शुमार करती थी। उनके दर पर जाके जूतियाँ सीधी करने का मुझे शरफ़ हासिल हुआ। अपना चौथा भाई मुझे कहती थी, जो इस्लामाबाद में अंजुमन ज़ुल्फ़िकार हैदरी है, उसके बानी भी, सारे इंतज़ामात भी उन्हीं के पापा करते हैं। मुझे अपने बच्चों जैसा प्यार करती थी। आले मोहम्मद जनाब रुबाब के सदक़े उनके दर्जात बुलंद करे। यही मसाइब पढ़ के सैयदजादी घर आई है। अब जो मेरी बहनें बेटियां बैठी हैं ना, वो ये मसाइब समझेंगी। आप हाय कर देना, रुबाब राजी हो जाएंगी, समझेंगी मेरी बहनें बेटियां। आपको समझ आ जाए मातम कर लेना, सैयदा आपसे राजी हो जाएंगी। यही मसाइब पढ़ के घर आई। अपनी बेटी 4 साल की थी, अपनी बेटी 4 साल की थी। अगले दिन सुबह स्कूल था। 4 साल की बेटी की बालों में कंघी करने लगी, बाल चेहरे पर आ गए, चेहरा छुप गया। हाय हुसैन, या सैयदा मुझे हिम्मत दे, मैं ये मसाइब पढ़ दूं। परेशान हो गई, सारा दिन रोती रही, सारा दिन मातम करती रही। मौला गरीक़ रहमत करे, जनाबे रुबाब की कनीजी में वहां शुमार हो, जनाबे सैयदा का कुर्ब अता हो। बीबी सैयदा मुझे हिम्मत दें, मैं ये मसाइब पढ़ सकूं। परेशान हो गई कि शायद मैंने मसाइब गलत पढ़ दिया। मैं तो पढ़ के आई हूं रात को कि बीबी ने कहा मेरे बाल छोटे हैं। इसी रोते धोते में 11 की मजलिस नहीं पढ़ी गई, इसी वजह से 12 की मजलिस नहीं पढ़ी गई, इसी वजह से सोएम की मजलिस नहीं पढ़ी गई, इसी वजह से सोएम के बाद सैयदजादी सोई, ख्वाब में बिशारत हो गई। जनाबे रुबाब आई, कहा है बेटी क्या सोच रही है कि सकीना के बाल कहां गए? ये बंदे हाथ हैं। आखिरी जुमले कब्र तक रोने के लिए काफी हैं। बीबी ने खुद कहा, ऐ जाकिरा, सकीना ने असरे आशूर खैमा छोड़ा। हाय हाय, सकीना के बाल कभी शिमर के हाथों में, कभी खूली के हाथों में, कभी उर्मला के हाथों में। शाम गरीबा तक सकीना के इतने बाल थे ही नहीं जिससे वो चेहरा छुपा। हाय हुसैन, ले आओ। असरे आशूर से शाम गरीबा तक सकीना के बाल कभी उर्मला के हाथों में, कभी खूली के हाथों में। शाम गरीबा तक सकीना के इतने बाल रह ही नहीं गए थे जिससे वो अपने बाल छुपाती। मातम अब्बास,
غیرت کا تقاضا ہے علمدار کی ہستی، غیرت کا تقاضا ہے علمدار کی ہستی، بخشی سے شرم سار وفادار نایا، آیا ہے علم اور علمدار نایا، آیا ہے علم اور علمدار نایا، آیا ہے علم اور علمدار نایا، دریا سے دل حیدر کرار نایا، آیا ہے علم اور علمدار 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 نایا، دریا سے دل حیدر کرار نایا، آیا ہے علم اور علمدار نایا، زینب نے کھلے بالوں سے شپر دیا پہرا، زینب نے کھلے بالوں سے شپر دیا پہرا، لیکن وہ شرم سار وفادار نایا، آیا ہے علم اور علمدار نایا، آیا ہے علم
علمدار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا دریا سے دل حیدر کرار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا تا جس کا انتظار وہ ساتھ قریب ہے دن ڈل رہا ہے گام مصیبت قریب ہے کچھ دیر کی ہے بات قیامت قریب ہے زینب غریب بائی کی رخصت قریب ہے کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا کچھ دور ہٹ کے خیمے میں بولے شاہ زمن زحمت نہ ہو تو بازو بڑھاؤ ذرا بہن میں پوس لوں وہن کی باندھے جی وہ جہن رسن بازو بڑا کروتی تھی ہمشیر قصدتن بھائی بہن کا بازو کو جب چومنے لگا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا یہ سن کے بنت فاطمہ زہرا طرب گئی بولی گلا براؤ بس اب جلد یا کی اماں کی بات آج مجھے یاد آ گئی میں بوس لوں وہن کی چلے جی جہن چھری زینب نے بر کے چوما برادر کا جب گلا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا بیٹی سے پھر یہ کہنے لگا فاطمہ کا لال رہنا پوپی کے پاس رکھے کی تیرا خیال کر بات ہے تم پوپی سے نہ کرنا کوئی سوال ورنہ تیرے پدر کو بہت ہوئے گا ملال پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے جو دینا لگے دعا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا ایک خواب میں دیکھا کسی عالم نے یہ منظر کہتا ہے کوئی قرض میرا ذکر ہے تم پر مظلوم عباس بیاں کیوں نہیں کرتے تم لوگ کبھی میرے مصائب نہیں پڑھتے سر چور تھا بے واسط تھا جب تیر جبیں پر بن ہاتھوں کے عباس
گرے کیسی زمین پر مشکل میں ہے عباس مصیبت میں ہے عباس اس ڈوبتی کشتی کو کنارہ کوئی دے دے اس ڈوبتی کشتی کو کنارہ کوئی دے دے عباس کو ہاتھوں کا سہارا کوئی دے دے عباس کو ہاتھوں کا سہارا کوئی دے دے عباس کو ہاتھوں کا سہارا کوئی دے جب نہر سے پانی لیے واپس ہوا غازی باغی ہوئی وہ فوج ادھر لوٹ کے آئی بارش ہوئی پیاسے پہ وہاں تیر سے تم کی بازو بھی کٹے مشک چھدی بہ گیا پانی اس ڈوبتی کشتی کو کنارہ کوئی دے دے اس ڈوبتی کشتی کو کنارہ کوئی دے دے عباس کو ہاتھوں کا سہارا کوئی دے دے ہاتھوں کا سہارا کوئی دے دے سابی ہے لرہنے کا کہاں اذن ملا ہے دل ٹوٹ گیا مشک پہ جب تیر لگا ہے غازی کا لہو مشک سکینہ سے بہا ہے کھورے پہ یہ لہراتا ہوا دیکھ رہا ہے اس ڈوبتی کشتی کو کنارہ کوئی دے دے عباس کے ہاتھوں کا سہارا کوئی دے دے عباس کو ہاتھوں کا سہارا کوئی دے دے لہراتا ہے کھورے پہ غلام شاہ دلگیر ساہی کی طرح جس میں ہوا اتنے لگے تیر گرتا ہے مگر گرنے میں ہو جاتے ہیں تاخیر دیکھے کوئی مظلوم یہ عباس کی تصویر اس ڈوبتی کشتی کو کنارہ کوئی دے دے اس ڈوبتی سہارا کوئی دے دے عباس کے ہاتھوں کا سہارا کوئی دے دے دشمن میرے آقا کے یہاں سر لائے ہیں کچھ دیر کے مہمان ہیں ہم خاک نشی ہیں جو ہاتھ گرے کٹ کے تڑپتے وہ وہی ہیں میں کیسے دعا مانگوں میرے ہاتھ نہیں ہیں اس ڈوبتی کشتی کو کنارہ کوئی دے دے عباس کو ہاتھوں کا سہارا کوئی دے دے عباس کے ہاتھوں کا سہارا کوئی دے دے ایک سر سے بہا خون کا دریا ہے زمیں تک بن ہاتھوں کے عباس کو آنا ہے زمیں تک زہرا کا کمر کس طرح پہنچا ہے زمیں تک اے پشت فرس فاصلہ کتنا ہے زمیں تک اس ڈوبتی کشتی کو کنارہ کوئی دے دے عباس کو ہاتھوں کا سہارا کوئی دے دے عباس کے ہاتھوں کا سہارا کوئی دے دے حسین 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 پہنچے سرحان بھائی کے جب شاہ کربلا اور غازی نے اپنی آخری سانسوں میں دی صدا مولا مام البنین سے مت کہنا مولا مام البنین سے مت کہنا شرمندہ سکینہ سے ہوں بہت میں پانی لے کر آ نہ سکا مولا مام البنین سے مت کہنا مولا مام البنین سے مت کہنا ماں نے جو سکھائے بچپن میں
وہ یاد ہے سب آداب مجھے، نزدیک کھڑے رہنا اس جا، شبیر جہاں بیٹھے جا کے اس وقت، مگر خادم تیرا تعظیم کو تیری اٹھ نہ سکا مولا۔ ماں ام البنین سے مت کہنا مولا، ماں ام البنین سے مت کہنا، ہر لاش پہ گر کے کہتے تھے کیا تم ہی علی کے بیٹے ہو، معلوم ہے کتنی مشکل میں خیموں سے یہاں تک پہنچے ہو، عباس سے ملنے کی خاطر زحمت جو اٹھائی ہے مولا مولا۔ ماں ام البنین سے مت کہنا مولا، ماں ام البنین سے مت کہنا، کس طرح کٹے بازو میرے مقتل میں بتا دینا، بے شک میں زی سے زمین پر کیسے گرا، اماں کو سنا دینا، بے شک عباس کے گرنے سے لیکن زینب کی گری تھی سر سردا مولا۔ ماں ام البنین سے مت کہنا مولا، ماں ام البنین سے مت کہنا، تھا چاروں جانب بکھرا ہوا قرآن حسن کا جنگل میں، پامال بدن قاسم کا ہوا، گزری وہ قیامت مقتل میں، عباس کی زوجہ سے پہلے افسوس ہوئی بیوہ کبریٰ مولا۔ ماں ام البنین سے مت کہنا مولا، ماں ام البنین سے مت کہنا، بابا سے کیا بچوں کو جدا، کیا ظلم یہ ڈھایا لوگوں نے، مسلم کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں پھرایا لوگوں نے، عباس کی نظروں کے آگے اجڑی تھی رقیہ کی دنیا مولا۔ ام البنین سے مت کہنا مولا، ام البنین سے مت کہنا، یہ سوچ کرن میں روتی ہے، بازو سے لپٹ کر میری وفا، یہ بات گراں گزرے گی بہت، اماں کی طبیعت پر آقا ترہات ہوئے پانی سے میرے، اور آپ کا اصغر پیاس رہا مولا۔
مام البنین سے مت کہنا مولا، بنین سے مت کہنا. دو بھائی بچھڑتے تھے رن میں، کیسا تھا قیامت کا منظر. عباس مجھے بھائی کہہ دو، سرور نے کہا جب یہ رو کر. شبیر کو بھائی کہہ تو دیا، لیکن تھی تکلم لب پہ صدا مولا. عباس اے شیر نیستان حیدر، عباس دیتی تھی صدا زینب رو کر. عباس اے شیر نیستان حیدر، عباس اے شیر نیستان حیدر. کیا اسی دن کے لیے مانگی تھی بابا نے دعا، آ کے پردیس میں ہو جاؤ گے تم ہم سے جدا. سوتے ہو چین سے دریا کے کنارے بھیا، کیا سنائی نہیں دیتی تمہیں حلمن کی صدا. ابا تنہا ہے کھڑے رن میں سرور، عباس اے شیر نیستان حیدر، عباس اے شیر نیستان حیدر. اے میرے شیر جوان، اے میرے بھائی ہو کہاں، شاک ہے دل پہ میرے تیری جدائی ہو کہاں. دیر سے دیتی ہوں بھائی یا میں دہائی ہو کہاں، لٹتی ہے فاطمہ زہرا کی کمائی ہو کہاں. خنجر ہے حلقے سرور پر، عباس شیر نیستان حیدر، عباس کیا اسی دن کے لیے، کیا اسی دن کے لیے ساتھ بہن تھی آئی. آ گئی نیند جو دریا کی ترائی پائی، پھر پلٹ کر ہمیں صورت بھی نہیں دکھلائی. آ گیا رن سے علم تم نہیں آئے بھائی. ابا پھٹتا ہے میرا صدمے سے جگر، ابا اے شیر نیستان ابا اور گر کے گھوڑے سے صدا باپ کو اکبر نے جو دی، اور دل برے فاطمہ، دل برے فاطمہ زہرا کی عجب حالت تھی. ہاتھ ملتے تھے کبھی
گھاٹ کو تکتے تھے کبھی تھام کر ٹوٹی کمر کہتے تھے فرزند نبی ابا لاؤں کیسے لاش اکبر ابا سے شیر نیستان حیدر ابا سے شیر حال شبیر کا اب تو نہیں دیکھا جاتا ہے کمر خم نہیں آنکھوں سے سجھائی دیتا یہ ضعیفی یہ جوان لال کا صدمہ بھیا تھام لو بڑھ کے ذرا ہاتھ تمہیں بھائی کا ابا کھاتے ہیں ٹھوکر پر ٹھوکر ابا اسے شیر نیستان ابا سے او بھائی کو بھول گئے دھیان نہ بہنوں کا رہا بھائی کو بھول گئے دھیان نہ بہنوں کا رہا یاد آیا نہ کوئی پائی جو دریا کی ہوا ہائے کس دل سے کیا تم نے گوارا بھیا ہر تماچے پہ سکینہ نے تمہیں یاد کیا ابا جب چھین گئے کانوں سے گوہر ابا اے شیر نیستان حیدر